جو آج وزیراعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ صرف ہفتے اور اتوار کو سخت لاک ڈاؤن ہوگا، باقی دنوں میں اتنا لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوگا. تو ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو وزیراعظم نے اعلان کیا، یا آپ کے خیال میں ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پراپر تو تھا، اگر اپریل میں لگ جاتا یا مارچ میں لگ جاتا. اب تو ایک وائرس پھیل چکا ہے اور لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے، تو وہ جو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ 6 ماہ ہے، 3 ماہ ہے، 2 ماہ ہے. یہ وائرس تو اب یہاں رہنا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں بنتی. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایس او پیز پر، احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل ہو. اور اب ہر چیز کو کھولنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو. یہی آج فیصلہ ہوا ہے. میں خود بھی موجود تھا اس میٹنگ میں، تو اسی پہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ بند رکھا جائے گا. ٹائمنگ پہ ہے کہ کچھ ٹائمنگز ہر کوئی اپنے طور پر اس پر عمل کرایا جا سکتا ہے. تو ایک اچھا میسج جائے گا آج والی میٹنگ کا، اور اگر سب لوگ اس پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو ایک آئندہ کا لائحہ عمل بنے گا تو یہ اچھی چیز ہے. ویسے یہ ہو، کیونکہ پہلے بھی اگر کسی نے سپوز ہم نے کرنا چاہا، پھر کوئی اور میسج آیا، تو ہم نے اپنے طور پر تو بہت کوشش کی، لیکن اس طرح اس کا امپیکٹ نہیں آیا. تو ہمیں اب ساتھ چلنا ہے ایس او پیز کے تحت، احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو دیکھ لیتے ہیں سر اس پر بھی عمل کر کے. ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے گی. سر بالکل اس پہ بالکل ساتھ چلیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہہ دیا تھا پہلے دن، ہم چلتے رہے ہیں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. وہ آپ اس سے واقف ہیں. علی محمد خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے کہ جو مہنگائی کو روکنا، اس پر بالکل عمل ہو رہا ہے. اور جو آپ نے ایک بات کی کہ کہیں اس بات سے تو آپ سخت ایکشن نہیں لے رہے کہ یہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو عرض کروں احمد میر صاحب کہ میرے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا سی ایم صاحب کو کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے اس پہ سختی کریں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں. کسی نے وہاں پہ ہمارے سینئر نے کہا کہ سر لوگوں میں بہت برا اثر جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے لوگ الیکشن آئندہ جو آئے گی اس میں بھی ہمیں وہ سپورٹ نہ ملے. تو میں میر صاحب چیئرمین نے کہا کہ میں ایک الیکشن مکمل طور پر لوز کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لوگوں کی جانوں پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں بہتری ہے تو اس پر عمل کریں. تو قیمتیں کم کرنے میں ہمیں کاروباری دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگ لیں گے، لیکن قیمتیں کم کرائیں گے. اور یہ ہماری ناصر حسین شاہ صاحب، ذمہ داری ہے. آپ کی عزت اور احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو آپ کاروباری لوگوں کو ہاتھ جوڑتے ہیں نا، یہ بڑے ہاتھ جوڑ لیے آپ نے. ہم نے بڑا دے لیا. ہاتھ جوڑنے سے یہ بات آپ کی بن نہیں رہی. یہ لوگ جو ہے نا، یہ باقاعدہ پوری قوم کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. ان کی سر نہیں، میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن میں ان کو پریشانیاں ہوئیں، ان کی مجبوریاں ہیں. ایک طرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں، اور وہ اس بات کی تھی. لیکن جو قیمتوں والی بات ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور قیمتیں کم کرا رہے ہیں، ایکشن ہوئے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹ تو فگر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ قیمت کہیں کم ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب، یہ کاروباری طبقے کو ہاتھ جوڑ کے آپ قیمتیں کم کرا لیں گے؟ میرے خیال میں ان کا سینس، انہوں نے ٹھیک سینس میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کو کنونس کرے گی، لیکن کنونس کے ساتھ ساتھ جب تک اسٹیٹ پاور کا آپ کے سر پہ ایک خطرہ نہیں منڈلا رہا ہوتا. ایک سیدھی سی بات ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، چھوٹی سی سوال، سیدھی سی بات ہے. پیٹرول 35-40 روپے فی لیٹر کم ہو گیا، ٹرانسپورٹ کا کرایہ کم نہیں ہوا. یہ بدماشی ہے تو اور کیا ہے؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قانون کا، یہ ہمارا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. ہم اپنے آپ کو صرف تاجر طبقہ نہیں، جس کا جدھر بس چلتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، اس میں تو کوئی ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو اس زمانے میں ہیلپ آتی تھی ہم سے پہلے جو اچھے مسلمان تھے، ہمیں تو آئے گی زیادہ تگڑی ہیلپ اللہ کی آئے گی، کیونکہ زمانہ بیچ میں بہت گزر گیا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے.
ہر چیز کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر، ایک ڈی پی او آپ کو ہر جگہ ہر دکان پہ چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ تمام تاجر طبقہ جو ہے وہ خدا نخواستہ سارے ہی گرام فروش ہیں. بڑے اس میں دیندار لوگ بھی ہیں، بڑے تبلیغی لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ گلا کرتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں ابھی تک کم نہیں ہوا. جو بڑے آڑتی ہیں، جو بڑے بیوپاری ہیں، جو بڑے ریٹیلرز ہیں، وہاں پہ تگڑا ہاتھ پڑنا چاہیے تاکہ وہاں جب تگڑا ہاتھ پڑے گا وہ نیچے پھر اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ شوگر ملوں پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے، اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین کی شوگر مل پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے تو یہ بڑے آڑتی جو ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. میرے خیال میں صرف ول چاہیے. اور خان صاحب نے تو آپ کو خود ہی آپ نے اس کا اظہار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے چیف سیکرٹریز کو کہ بھئی آپ کریں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے، یہ جو ابھی جو چل رہا ہے، اس میں یو ول سی چینج انشاءاللہ. کیونکہ اگر امیڈیٹلی آپ نے جو ہے پش نہیں کیا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر 1 روپے بڑھاتے ہیں تو رات کے 12 بجے بڑھائیں تو 12:01 پہ سارا وہ سارا ان کا وہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کو آپ کو ڈنڈے کے زور سے کرنا پڑتا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا ایک کلچر کا حصہ بدقسمتی سے بن گیا. لیکن جب تک قانون کا خوف نہیں ہوتا، جب تک سزا کا خوف نہیں ہوتا، تو بدقسمتی سے صرف پیار سے یا ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوگا. اب جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا، یہ جو گرام فروش ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا، کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام کہیں میں بھی ہو، ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو لوگ آپ گرفتار کرتے ہیں نا، ان کی ہمیں تصویریں دیں، ہم ان کی تصویریں دکھائیں گے کہ یہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ دکانداری کے نام پہ، تجارت کے نام پہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کی تصویریں دکھانے کی ضرورت ہے ٹی وی پہ، پھر یہ باز آئیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے فواد چودھری، جو کہ اتفاق سے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہیں. انہوں نے آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں سامنے آنے والی تصاویر میں ان کی حالت اچھی نظر آ رہی ہے، لہذا یہ آپ انکوائری کرائیں کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کی جو رپورٹیں، جو میڈیکل رپورٹیں تھیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو بڑے صحیح نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ان کا نشانہ تو پنجاب کی حکومت ہے نا، پنجاب حکومت جو ہے اس نے کروائی تھی وہ میڈیکل ایگزامینیشن، تو وہ ان کے مطالبے کی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہے نا، میرا خیال سے احساس محرومی کا شکار ہیں. کیا احساس محرومی؟ احساس محرومی یہ ہے کہ جو مین بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اس حکومت کے، اس کے بیچ میں وہ شامل نہیں ہیں. اور چاند کا فیصلہ وہ کرتے ہیں بھائی. چاند کا زبردستی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اسے کافی مولوی صاحب وہ چاند والا فیصلہ تو چلے میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہی ہوا تھا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تحقیق میں چلے جو کوئی کام پہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ چودھری صاحب کیا ہی اچھا ہوتا، میں فواد چودھری کو ہمیشہ یہ بات کروں، میں کہ یار تیرا بڑا کریٹو مائنڈ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لیٹر لکھا جاتا کرونا کی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اسد عمر صاحب کے اوپر، کہ اسد عمر صاحب نے جو ایک نیا سلوگن نکالا ہے لیونگ ود پینڈیمک، ہم نے یہ پالیسی رکھ رہی کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات لکھتے کہ ہاؤ ٹو لیو ود دس پینڈیمک، اس پہ کوئی ریسرچ کرتے، اس پہ کوئی بات کرتے، جو کہ ان کا کام ہے، جس کام کے لیے انہیں پاکستان کی تنخواہ لے رہے ہیں، وزیر کی تنخواہ لے رہے ہیں، اسمبلی سے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کرنا، نہ کہ خط لکھنا میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جناب وہاں پہ واک کرتے ہیں. ان کو تو ڈاکٹر، اب میں اس کے اوپر کروں، دیکھیں یہ بھی آپ کے ایئر ٹائم کا قیمتی وقت ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ پٹرول، چینی، دال کی قیمتیں ہم اس کو کنٹرول کریں. ہم ایک فواد چودھری صاحب، پھر وہی میں کہتا ہوں یہ ڈائیورژن ہے، نہ کریں. اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. 55,000 کے قریب لوگ صرف اس مہینے میں شامل ہوئے ہیں، 51,000 71,000 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور 1100 موات ہو چکی ہیں. کوئی جوان بچہ 21 سال کا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ ہم سوچتے ہیں کہ جوانوں کو ہوگا نہیں. ہمیں اویئرنیس کے لیے ہمیں اپنی تمام قوتیں، حامد صاحب، تمام انرجیز اس کے اوپر لگانی چاہیے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ ہم اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو اس پینڈیمک سے بچا لیں. آپ فواد چودھری صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں جو پنجاب گورنمنٹ نے کروائی تھیں اس کی تحقیقات کروائی جائیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہے حکومت پہ، اور میں تو اس کو اس طرح سے سپورٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جو کوئی رپورٹ آتی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری افسر جرت کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے وہ 2 نمبر رپورٹ پیش کرے گا. یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ہمت کر سکتا ہے یا کرے گا.
कोई माफिया जब होता है जिस तो आप फवाद चौधरी के मुतालबे की हिमायत नहीं कर रहे? एक सवाल में मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के सामने वज़ीर आज़म चाहे कोई भी हो, किसी भी वज़ीर आज़म के सामने कोई रिपोर्ट फच करना बहुत बड़ा जुर्म है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेगा कि वो रिपोर्ट फच करेगा। ये तो इस तरह से है जैसे कोई हमारी मरकज़ी हुकूमत को धोखा दे के चला गया। उस वक्त एक बीमारी का इशू उठा जिस पे एक लीनियंसी का इजहार किया, अदालत ने भी इजाज़त दी, और ये एक कमिटमेंट अलबत्ता जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की थी कि वो एक जेंटलमैन्स कमिटमेंट होती है कि जैसे इलाज पूरा हो तो आएँ। उनकी मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं या तो इलाज पूरा करें या अगर पूरा नहीं हो रहा तो वो इन्फॉर्म करें कि उसमें क्या कमी रह गई है, क्योंकि इस तरह की जो पिक्चर्स हैं इस पिक्चर से तासुर बहरहाल अच्छा नहीं पड़ता कि भाई आम आदमी तो उधर जेलों में सड़े और मालदार आदमी इस तरह बैठे। लेकिन गलत रिपोर्ट वज़ीर आज़म के सामने सूबाई हुकूमत पेश करे या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके पेश करे या ये बहुत बड़ा जुर्म है जो मेरा नहीं ख्याल कोई भी सरकारी अफसर करने की सोच भी सकता है। जी सर, मुख्तसर सी बात है कि काबीना में जब फैसला मियाँ साहब की रिपोर्ट्स वगैरह काबीना में पेश हुई थी और काबीना में फवाद चौधरी साहब ही बैठे होते, ये तो अपनी पार्टी की टांग खींचने वाली बात है कि उस काबीना में खुद बैठे हुए और मियाँ साहब की रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की पेश हुई, उसके ऊपर डिस्कशन हुई और फिर उनको पाकिस्तान से बाहर जाने देने का फैसला किया गया। फवाद चौधरी साहब उस वक्त सो रहे थे, आज जो खत लिख रहे हैं अपनी पार्टी की टांग नहीं, खींच लेकिन रहे हैं। आपकी पार्टी की क़यादत ने जितना वादा किया था कि हम इतने दिनों में वापस आ जाएंगे, जितना कह के गए थे, वापस तो नहीं ना आए उस अरसे सर में। देखिए, अगर तो रिपोर्ट्स जो हैं वो क्वालिफाई होती हैं, अदालत में वो केस लगा हुआ है, अदालत अगर फैसला करती है कि रिपोर्ट्स जस्टिफाइड नहीं है तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। अगर अदालत फैसला करती है कि जस्टिफाइड हैं तो वहाँ पे रुकेंगे। फवाद चौधरी साहब को भी अदालत के फैसले, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है अदालत में, तो उनको भी अदालत के फैसले का वैसे इंतजार करना चाहिए। नहीं मैम, तो उनके खत पे बात करें। नासिर हुसैन शाह साहब, जो फवाद चौधरी साहब का खत है उस पर आप क्या कहेंगे? वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था नवाज शरीफ साहब का, इसकी तहकीकात होनी चाहिए उन रिपोर्ट्स की। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, उन्हें तो ख़त अगर लिखना था, सजेशन देनी थी, तो जैसे पहले आपने और रांझा साहब ने जिक्र किया कि वो इन डीएनए लेबॉर्ट्रीज और फ्रेंसिक को लिखते कि उनको कैसे एक्सपीडाइट किया जाए, कैसे नई इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उनको बेहतरी आए, क्योंकि इस वक्त भी बड़ा अलमनाक हादसा हुआ था सर, जिस पे डीएनए जो हमारी लेबॉर्ट्री है वो लेटेस्ट अभी बनी है, जिस पे काम हो रहा है, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, कुछ अब भी रहते हैं। तो इनको तो अपनी मिनिस्ट्री से इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि ये जो अभी हादसा हुआ और फिर जो उनके लवाहिकीन है, आप देखें कितनी इस वक्त जिनकी अभी तक बॉडीज़ नहीं आइडेंटिफाई हुई, किस कर्व और जहनी उनकी कैफियत देख लें। तो इस वक्त तो इस मिनिस्टर साहब को उस पर बात करनी थी। और मीर साहब, अगर आप, मैं इनके लिए नहीं कह रहा फवाद के लिए, लेकिन वैसे अगर पूरा मीडिया ही बहुत सारे फजूल लोगों की फजूल बातों को अहमियत ना दे ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। इस तरह की बातें हम लोग नहीं करेंगे, अब आपने ना ही करेंगे। एक आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया, तो इसके बाद मैं ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक में सोचूंगा कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने किसके बारे में दी है, और अगर मुझे समझ आ गई तो दोबारा बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।